إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بھائی اور دوستو، مومنوں کا آپس میں جو رشتہ ہے یہ بڑا ہی اہم رشتہ ہے اور رشتہ ہے بھائی چارے کا اور اخوت کا۔ لہذا تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں۔ ان کا آپس کا جو تعلق ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس تعلق اور اس رشتے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں دوسرے مسلمان پر، وہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے حقوق کو پورا کرے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہی ہے کہ ایک مسلمان کے حقوق کیا ہیں دوسرے مسلمان پر۔ یہ حقوق اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے اوپر ان کے کون سے حقوق ہیں اور کن کن حقوق کو پورا کرنا لازم ہے۔ ویسے تو مسلمان کے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن ان میں سے 6 حقوق ایسے ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ آج وہی 6 حقوق ہی ہمارا موضوع سخن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، ایک تو سلام کا جواب دینا ہے، دوسرا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا ہے، اور تیسرا اتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ جانا ہے، اور چوتھا اجابت الدعوہ، دعوت قبول کرنا ہے، اور 5واں تشمیت العاطس، جس شخص کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کے جواب میں دعا دینا، یعنی یرحمکم اللہ کہنا، یرحمک اللہ کہنا۔ یہ 5 حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔ دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کہو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور تیسرا حق یہ ہے، اور یہ وہ حق ہے کہ جو پچھلی حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا تھا، کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے،
تو اس کو پوری خیر خواہی کے ساتھ مشورہ دو اور اس کو نصیحت کرو۔ چوتھا یہ کہ اذا عطس فحمد اللہ، جب مسلمان بھائی اس کو چھینک آئے اور پھر وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ اور پانچواں یہ کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، چھٹا یہ کہ جب وہ مر جائے، اس پر موت آ جائے تو تم اس کے ساتھ جاؤ، یعنی اس کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے، اس کی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہونے کے لیے اس کے ساتھ جاؤ۔ یہ 6 حقوق ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمائے ہیں۔ آئیے اب ان حقوق کی ذرا تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلا حق ہے سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا، کہ اگر تمہاری ملاقات تمہارے مسلمان بھائی سے ہو تو تم اس کو سلام کہو اور سلام کہنے میں پہل کرو، اور اگر وہ سلام کہے تو تم اس کا جواب دو۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا۔ اور یہ سلام کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ یہ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی ہو، تمہیں سلامتی نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی تمہارے اوپر نازل ہو۔ اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دعا دے رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو کہ آپ کو سلامتی بھی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہو اور اللہ کی برکات بھی آپ پر نازل ہو۔ تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ النور کے آخر میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو تم اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سلام کہا کرو۔ کیوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے، یا اس میں کیا خصوصیت ہے سلام میں؟ فرمایا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکۃ، یہ بابرکت تحفہ ہے، طیبۃ، بہت اچھا تحفہ ہے۔ اللہ کی طرف سے تحفہ بابرکت اور بہت اچھا تحفہ ہے جو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتا ہے، یا ایک مسلمان اپنے گھر والوں کو پیش کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا ہے، جس سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو بہترین تحفہ اور ہدیہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتى تحابوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اہم ہے یہ چیز، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت کتنی اہم ہے، اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے کہ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک جنت میں ہی نہیں جا سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا افشوا السلام، تم آپس میں سلام عام کر دو، سلام کو پھیلا دو، جب بھی کسی سے ملاقات ہو اس کو سلام ضرور کہو۔ اگر سلام کو پھیلا دو گے، مسلمان آپس میں سلام کو عام کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلمانوں کے دل جڑ جائیں گے، مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ مسلمان ایک دوسرے سے دور دور نظر آتے ہیں، قریب ہونے کی بجائے دور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلام کی جگہ پہ آج کئی اور الفاظ آ گئے ہیں۔ ہم نے سلام چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تب بھی، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں تب بھی ہم نے سلام چھوڑ رکھا ہے۔ اس کی جگہ پہ ہم دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بہترین تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور بابرکت تحفہ، بہت اچھا تحفہ جو ہے یہ پیش کرنا چاہیے ملاقات کے وقت۔ اور جب انسان کسی کو سلام کہنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام پورا کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، ایک شخص آیا، اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے اس کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں۔
پھر دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ گویا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو سلام کہے، آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جواب دیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، سلام کہنے میں بھی اور سلام کا جواب دینے میں بھی۔ اور دن اور رات میں کتنی مرتبہ آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، ہر مرتبہ اگر آپ سلام کہیں گے یا آپ کو سلام کہا جائے تو آپ سلام کا جواب دیں گے اور مسلمان کا یہ حق ادا کریں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نیکیاں انسان کما سکتا ہے دن اور رات میں سلام کے ذریعے۔ یہ جو اشارہ کیا جاتا ہے سلام کی بجائے اشارہ کرنا، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے ساتھ تم مشابہت نہ اختیار کرو۔ کس طرح؟ فرمایا ان تسلیم الیہودی الاشارۃ بالاصابع، کہ یہودیوں کا جو سلام ہوتا ہے وہ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہوتا ہے، یہودیوں کا سلام انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى، اور نصارہ جو مسیحی لوگ ہیں، جو کرسچنز ہیں، ان کا جو سلام ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے۔ تو اشارہ چاہے انگلیوں کا ہو، اشارہ چاہے ہتھیلیوں کا ہو، یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، لہذا ہمیں ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے ہمیں زبان کے ساتھ کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح زبان کے ساتھ پورا جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں پر ایک اور عادت یہ بھی چل نکلی ہے کہ جب کوئی شخص سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے یا السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سلام، یہ سلام والرحمہ، یہ سلام والرحمہ کیا ہے؟ یہ شرعی الفاظ نہیں ہے سلام کا جواب دینے کے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے تو تم فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم جو اس نے کہا اتنا ہی اس کو لوٹا دو۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا، آپ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، یا کم از کم وعلیکم السلام ہی کہتے، وعلیکم السلام بھی نہ کہیں، صرف سلام والرحمہ کہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ، اور یہ مسلمان کی حق تلفی ہے میرے بھائی۔ حدیث میں ہم نے سنا ابھی کہ سلام کا جواب دینا حق ہے، اور بلکہ اہل علم بھی کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے، سلام کہنا فرض نہیں ہے، لیکن سلام سنیں تو اس کا جواب دینا فرض ہے۔ تو یہ فرض ادا کرنے کی بجائے آپ وہ الفاظ استعمال کریں، یا پھر لوگ کیا کہتے ہیں بعض اوقات سلام کی بجائے مرحبا، یا اگر السلام علیکم کہا جائے تو سامنے کہتے ہیں مرحبا یا مرحبا۔ او بھائی، جو طریقہ آپ کو اللہ نے بتلایا، جو طریقہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ایک اور بات یہ ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، حالانکہ سلام، یہ سلامتی کی جو دعا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو بہترین تحفہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کافر سے آپ کی ملاقات ہو تو اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، سلام کہنے میں آپ پہل نہیں کر سکتے ہیں کافروں کے سامنے۔ اگر وہ آپ کو سلام کہیں تو اس کے جواب میں بھی صرف وعلیکم کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کافر سلامتی کے مستحق نہیں ہے۔ سلامتی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد سلامتی کا وہ حقدار ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہوگی، اس کا خون بھی محفوظ ہو گیا، اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ تو یہ جو آداب ہیں سلام کے جو آداب میں نے ذکر کیے ہیں، ان آداب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا حق، 6 حقوق میں سے دوسرا حق جو ہے وہ دعوت قبول کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے سنی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے، کسی ولیمے کی دعوت دیتا ہے، یا ویسے وہ کو کھانا تیار کرتا ہے اللہ کے نام پر، 11ویں شریف کا کھانا نہیں یا کوئی غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں،
بلکہ وہ اللہ کے نام کا کھانا تیار کرتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. یہ حق ہے مسلمان کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے من دعی الی عرس او غیرہ او نحوہ فلیجب. جس شخص کو دعوت دی جائے شادی کے لیے یعنی ولیمے کے لیے یا اس طرح کی کسی اور دعوت کے لیے کسی کو بلایا جائے فلیجب تو اس کو وہ دعوت قبول کرنی چاہیے. تاہم میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں, جہاں کھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے وہاں آپ ایک شرط کے ساتھ جا سکتے ہیں. وہ شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شرعی مخالفت نہ ہو, وہاں پر کوئی شرعی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. اگر وہاں پر کوئی شرعی خلاف ورزی ہو رہی ہے, مثال کے طور پر آج کل آپ کو معلوم ہے کہ شادیوں پر شادی بیاہ کے موقع پر ڈھولکی بجائی جاتی ہے اور باقاعدہ موسیقی چلائی جاتی ہے اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے کہ سارے مکس اپ ہوتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, کسی کو پردے کا خیال نہیں ہے. یہ شرعی خلاف ورزیاں ہیں. جس دعوت میں یا جس ولیمے میں شرعی خلاف ورزی پائی جاتی ہو آپ وہاں پر نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. عباد الرحمن کی صفات کے ضمن میں فرمایا کہ عباد الرحمن اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی ایسی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں پر شرعی خلاف ورزی ہو. تو شرعی خلاف ورزی جہاں پر ہو رہی ہو اس جگہ پہ نہ جانا بہتر ہے, اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. الا یہ کہ اگر ایک بندہ بہت ہی معتبر بندہ ہو, کسی خاندان میں, کسی برادری میں یا ایک عالم ہو, اس کو بلایا جائے اور وہ وہاں جا کے کلمہ حق کہے اور وہاں جا کے ان کو تنبیہ کرے کہ بھائی یہ شرعی خلاف ورزی آپ کے اندر پائی جاتی ہے, آپ اس کو چھوڑیں, اس سے باز آ جائیں. اگر وہ جا کے نصیحت کر سکتا ہے, اگر وہ ان کو منع کر سکتا ہے جا کے اور اس کی نصیحت کا اثر بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کے شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں. اور تیسرا حق یہ ہے 6 حقوق میں سے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے تیسرا حق نصیحت کرنا, کہ جب کوئی شخص آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت کریں, آپ اس کی خیر خواہی کریں. مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے کسی کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی بتلائیں میں یہ چیز فلاں جگہ سے مل رہی ہے, اتنے میں مل رہی ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے, میں اس چیز کو اتنے میں خرید لوں. یا مثلا کوئی شخص کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کے متعلق کسی سے مشورہ کرتا ہے یا کسی جگہ پر وہ سفر کرنا چاہتا ہے, سفر کے متعلق وہ مشورہ کرتا ہے, کسی بھی قسم کا مشورہ طلب کرتا ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ جو جانتے ہیں اس کے متعلق آپ صحیح بیان کر دیں. کاروبار ہو, چاہے شادی ہو, چاہے سفر ہو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو, جب آپ سے اس نے پوچھا ہے تو پھر آپ پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری امانت داری کے ساتھ آپ اس کو حق بیان کر دیں. آپ صاف اس کو بیان کر دیں, اس کو بتلا دیں کہ آپ کو اس طرح میں اس چیز کے بارے میں جانتا ہوں, آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے. پھر وہاں پر انسان یہ نہ مصلحت جو ہے وہ سامنے نہ ہو کہ میں اس کو بتلاؤں یا نہ بتلاؤں, یا وہاں پر انسان مجاملت سے کام لے, خواہ انسان اس کی تعریف کرنا شروع کر دے. نہیں, بلکہ جو چیز حق ہو وہ صاف بیان کر دینی چاہیے. یہی معنی ہے خیر خواہی کرنے کا کہ آپ ہر مسلمان سے خیر خواہی کریں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی. بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر معاہدہ ہوتا ہے. صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کر کے معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بات کا؟ علی النصح لکل مسلم, کہ میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں. اور ایک صحابی کہتے ہیں, اور اس بات کو آپ ذرا اچھی طرح سے سن لیں, ایک صحابی کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں. صحابی کے الفاظ یہ کہ اگر آپ چاہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. کیا؟ وہ یہ کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پیارے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں, اور زمین میں جدھر بھی جاتے ہیں, جہاں بھی چلتے ہیں وہ ہر مسلمان کی نصیحت کرتے ہیں, اس سے خیر خواہی کرتے ہیں. تو خیر خواہی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو سب سے پیارے ہوتے ہیں. جبکہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے خود غرضی ہے,
لالچ ہے، انسان اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے، کسی کے مفاد کے لیے نہیں سوچتا، کسی کی مصلحت کے لیے نہیں سوچتا ہے، خود غرضی کا دور ہے، مطلب کی دوستی ہوتی ہے ہر شخص سے۔ میرے بھائیوں، تعلق ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے، مسلمان کے 6 حقوق میں سے چوتھا حق یہ کہ مسلمان کو اگر چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہیں۔ اگر کسی شخص کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو کیا اس کو بھی یرحمک اللہ کہنا چاہیے؟ اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ یہی جو حدیث آپ نے سنی ابھی، اس حدیث میں یہی ہے کہ جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں اس کو کہے یرحمک اللہ، اور جس کے جواب میں وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ ہمیشہ اس کا بھی، آپ کسی مجلس میں ہوں، آپ اپنی دکان پر ہوں، آپ اپنے کاروبار کو چلا رہے ہوں، آپ آفس میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہوں، جہاں کی آپ ڈیرے میں بیٹھے ہیں، اگر کسی مسلمان کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ 5واں حق مسلمان کے حقوق میں سے ہے مریض کی عیادت کرنا۔ اگر آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، چاہے اس کے گھر میں جائیں، اس کی دکان پہ جائیں، اس کے آفس میں جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، جہاں بھی موقع ملے اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ عیادت کے لیے جانا کتنا اہم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم، اے میرے بندے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے رب میں تیری عیادت کس طرح کرتا جبکہ تو تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کس طرح کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا ما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو تم نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تو وہاں مجھے بھی اس کے پاس ہی پاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کے پاس جاتے عیادت کے لیے تو مجھے وہاں پاتے۔ تو یہ معنی ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تم نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ یعنی اللہ کے بندوں کی عیادت کے لیے انسان کو جانا چاہیے، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 احادیث سنیں، فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم، ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ من خرف الجنہ، تو وہ جب تک عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ عیادت کے لیے نکلتا ہے، اور جب تک عیادت کرنے کے بعد واپس نہیں لوٹتا، جانے سے لے کر واپس آنے تک، اس دوران وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من اتی اخاہ المسلم، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اس کی عیادت کرنے کے لیے، مشى فی خرافۃ الجنۃ حتی یجلس، جب تک وہ جا کے بیٹھتا نہیں اس وقت تک وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے۔ فاذا جلس، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو باری تعالی کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی عیادت کے لیے جب وہ جا کے بیٹھتا ہے مریض کے پاس تو باری تعالی کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پھر فإن كان غدوة، اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے عیادت کے لیے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت جاتا ہے عیادت کے لیے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے 70,000 فرشتوں کی دعا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اور اس میں انسان کا تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے لیکن انسان کو فضیلت کتنی زیادہ ملتی ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، جہاں کہیں بھی موقع ملے مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور مریض کی عیادت کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کو کہیں لا بأس علیک طہور انشاءاللہ، لا بأس علیک طہور انشاءاللہ، اس میں تسلی ہے مریض کے لیے، لا بأس علیک، کوئی بات نہیں میرے بھائی، آپ زیادہ فکر نہ کریں، آپ زیادہ گھبرائیں نہیں اپنی بیماری سے، طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، آپ کے گناہ اس بیماری کے ذریعے پاک ہو جائیں گے۔ اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، مریض کی عیادت کے لیے جائے، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر کے یہ دعا 7 مرتبہ کہے،
کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس بندے کی موت قریب نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس دعا کی برکت سے اس کی بیماری سے شفا یاب فرما دے گا. تو اس لیے یہ مریض کی عیادت کے جو آداب ہیں ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. آخری جو سبب ہے، آخری جو حق ہے مسلمان کے حقوق میں سے وہ ہے جنازے کے ساتھ جانا. کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا فوت ہوا تو آپ اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیں اور آپ اس کی تدفین میں شریک ہوں، نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کی تدفین میں شریک ہوں. اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد الجنازہ، جو شخص جنازہ کے پاس آتا ہے حتی یصلی فلہ قیراط، اور وہ اس وقت تک جنازہ کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے، نماز جنازہ تک وہ میت کے ساتھ رہتا ہے، فلہ قیراط، تو اس کو 1 قیراط ملتا ہے. ومن شہد حتی تدفن، اور جو شخص جنازہ کے ساتھ رہتا ہے اس کے دفن ہونے تک، تدفین ہونے کے ساتھ ساتھ میت کے ساتھ رہا، تدفین ہونے تک وہ میت کے ساتھ ساتھ رہا، کان لہ قیراطان، تو اس کے لیے 2 قیراط. پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ 2 قیراط کیا ہیں؟ فرمایا مثل الجبلین العظیمین، یہ 2 قیراط 2 بڑے پہاڑوں کی مانند. معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی نماز جنازہ میں شریک ہوا پھر اس کی تدفین میں بھی شریک ہوا، اس کے لیے اجر و ثواب کتنا بڑا ہوگا؟ جتنے بڑے دو عظیم پہاڑ ہوتے ہیں اتنے ہی پہاڑوں کی مانند اس شخص کے لیے اجر و ثواب ہوگا. تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے کا موقع ہے میرے بھائیو. لہذا یہ جو حقوق ہیں، 6 حقوق جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. مسلمان پر یہ حقوق اور اس کے علاوہ جو باقی حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، مسلمان کا جو حقوق ہیں ان کے بارے میں آپ نے احادیث کی روشنی میں سنا کہ ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے. لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کی حق تلفی کر رہا ہے. مسلمان کی حق تلفی کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ مسلمان بھائی کے حقوق کو پورا کرے اس کی حق تلفی کرتا ہے. مسلمان اس کے حق کو مارتا ہے. اور کسی مسلمان کے حق کو مارنا کس قدر خطرناک ہے میرے عزیز بھائیوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق مارے ہوں گے، مسلمان بھائیوں کی حق تلفی کی ہوگی، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اس سے بدلہ لے کر کے دے گا. جس نے حق مارا ہے اس سے اللہ رب العزت بدلہ لے کر کے دے گا. اور بدلہ لینے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے. ان لوگوں میں جن کے اس نے حق مارے تھے ان کے مابین، ان کے درمیان اس کی نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے. اور اگر وہ راضی ہو جائیں گے اس کی نیکیوں سے، اگر وہ راضی ہو جائیں گے کہ ہاں ہمیں ہمارا حق مل گیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا حق تو اس سے بھی بڑا تھا، یہ نیکیاں کم ہیں، ہمارا حق بڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. چنانچہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آیا ہوگا، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکاتیں اور صدقات ہوں، اور کئی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا. لیکن اس کی نیکیاں دوسرے لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی جن کے اس نے حق مارے تھے. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر گناہوں کا بہت بڑا بوجھ لے کر کے اس کو جہنم کے اندر
اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو اس سے زیادہ بدنصیب اور اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جو بڑی بڑی نیکیاں لائے قیامت کے دن لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق ان کے اوپر کیا ہیں، ہمیشہ ان حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے اور کسی مسلمان کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ جو حقوق آپ نے سنے ہیں ابھی پہلے خطبہ میں، ان حقوق میں سے 2 حقوق ایسے ہیں کہ اگر ایک دن میں وہ 2 حق پورے کر لیے جائیں اور ان کے ساتھ 2 کام مزید کر لیے جائیں تو جو شخص وہ 4 کام ایک دن میں کرتا ہے وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا اپنے صحابہ کرام سے کہ آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج کون ہے کہ جو جنازے کے ساتھ گیا ہو، جنازے کی میت کی نماز جنازہ میں شریک ہوا ہو اور پھر اس کی تدفین میں شریک ہوا ہو، کون ہے؟ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ اس کا جواب بھی اسی صحابی نے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے چوتھی بات پوچھی کہ آج کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو اسی صحابی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب دیا کہ میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ ان 4 کاموں میں سے 2 کام وہ ہیں کہ جو مسلمان کے 6 حقوق میں سے 2 حق ہیں جو بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جنازہ کے ساتھ جانا اور مریض کی عیادت کرنا، پلس 2 کام اور کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور اس دن روزہ بھی رکھنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں یہ 4 کام کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعمال انسان کو کرنے چاہیے، ان اعمال میں مسلمان کے حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو آپس میں جڑنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صفحے درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفحے سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، ایک تو یاد رکھیے انشاءاللہ آج ہمارا سالمیہ کا پروگرام حسب معمول ہوگا. مغرب کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کلاس ہوگی اور عشاء کے بعد تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. مسجد احمد المہدی سالمیہ عید بطالے کے پاس ضرور تشریف لائیے، وہاں خواتین بھی آ سکتی ہیں. اور مریضوں کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی صحت اور عافیت دے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی عافیت اور تندرستی دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. اور جتنے بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، عام مسلمانوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے. اللہ رب العزت ہمیں بھی دین اسلام پر اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ایک صاحب نے لکھا کہ آج صبح انڈیا میں جناب فروخ محمد طاہر پرکار کا انتقال ہوا ہے. ان کے لیے دعا کریں. ان کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. رشتہ داروں کی زیارت کے بارے میں اسلام میں کیا احکامات حدیث سے رسول اور قرآن کی روشنی میں بتائیں. رشتہ داروں کی زیارت کے بارے میں دیکھیے، رشتہ داروں سے تعلقات خوشگوار بنانا یہ بہت ہی اہم ہے، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو صلہ رحمی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے. بلکہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ صلہ رحمی کی بجائے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں، اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کسی بھی سبب کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 جگہ پہ ان پر لعنت بھیجی ہے. 2 جگہ پہ قرآن مجید کے اندر ان پر لعنت بھیجی ہے قطع رحمی کرنے والوں پر. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا کس قدر اہم ہے. جہاں تک رشتہ داروں کی زیارت کا تعلق ہے تو رشتہ دار کا ڈبل حق ہوتا ہے، دگنا حق ہوتا ہے. ایک عام مسلمان کی زیارت کے لیے جانا، اور وہ عام مسلمان نہیں بلکہ مسلمان بھی ہے اور آپ کا پرس رشتہ دار بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا حق دگنا ہے. تو اس لیے مسلمان کے پاس جانا چاہیے، اس کی رشتہ دار کے پاس، اور ان کی زیارت کرنی چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جائے اور اس کے رزق میں برکت دے دی جائے تو اس کو 2 کام کرنے چاہیے. عمر اور رزق میں برکت کے لیے 2 کام کرنے ہیں. کون سے ہیں 2 کام؟ ایک صلہ رحمی ہے اور دوسرا جی نہیں، وہ ایک ہی کام ہے. فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کا کام اس کو کرنا چاہیے. حدیث کے اندر الفاظ صلہ رحمی کے ہیں، لہٰذا صلہ رحمی کرنی چاہیے جس سے آپ کو 2 فوائد حاصل ہوں گے، عمر میں بھی اور رزق میں بھی برکت نصیب ہوگی. ایک بھائی نے لکھا کہ آپ کوئی نابالغ بچہ فرض نماز کی امامت کروا سکتا ہے؟ جی بات کروا سکتا ہے. نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہو اور اس کے نماز کے احکامات کا پتہ ہو، طہارت کا، نماز کے احکامات کا پتہ ہو تو امام بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرنا یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض آثار میں ہے، یعنی بعض صحابہ کرام کے واقعات میں ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی نظر میں جب خانہ کعبہ کو دیکھے تو اس وقت وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو احادیث سے ثابت نہیں ہے لیکن بعض اس طرح کے واقعات موجود ہیں. کوئی حرج نہیں ہے جب آپ پہلی نظر دیکھیں خانہ کعبہ کو تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی بھی امید رکھنی چاہیے. آخری سوال کہ اگر شوہر امامت کرائے تو کیا اس کے پیچھے بیوی اور بیٹیاں نماز ادا کر سکتی ہیں جبکہ کوئی اور مرد نہ ہو؟
شوہر صاحب کو پہلے بھی میں نے کہا تھا، شوہر صاحب کو مسجد میں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ گھر والوں کا امام بن کر کے امامت کا شوق پورا کرے، اس کی بجائے اس کو جانا چاہیے مسجد میں جا کر مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ صحرا وغیرہ میں گھومنے، ہاں لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، کسی مجبوری کی بنا پر وہ نہیں جا سکا مسجد میں، یا مثلا اس طرح بھائی کہہ رہے ہیں کہ مثلا بر میں گئے ہوئے ہیں، سہارا میں گئے ہوئے ہیں اور مسجد میں وہاں پر مسجد نہیں ہے، آپ اپنے خیمے میں ہی یا جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، شوہر صاحب ہیں امام بن سکتے ہیں، لیکن ان کی بیوی جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی، پچھلی صف میں، ان کے پہلوں میں نہیں کھڑی ہوں گی بلکہ پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی، اور اسی طرح ان کی بچیاں جو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی کھڑی ہوں گی پچھلی صف میں، امام صاحب آگے ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس طرح کی کبھی صورت بن جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اعلم، جزاک اللہ خیر۔ کوئی بھی لیفٹ اور رائٹ کوئی بھی کسی بھی ہاتھ سے اپنا منہ جو ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں، یا مثلا اپنے رومال پہ جو ہے رومال کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یا ٹیشو پہ کر دیں، ٹیشو ہے آپ کے پاس، ٹیشو نکالیں اور منہ پہ رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ ایڈمیشن ہوگا پہلی کلاس کے لیے ایڈمیشن ہوگا، ہر سمیسٹر میں ہاں، اس کے بعد یہ جو